अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, माह रमज़ान खासकर आखिरी अशरा की ताक रातों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश किया करो। इस हदीस के मुताबिक शब कदर की तलाश 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रातों में करनी चाहिए। 1000 महीनों की इबादत करने से अफजल इस एक रात शब कदर में इबादत करने से गुनाहों की मगफिरत होती है और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब कदर में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा होगा, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। दोस्तों, खड़े होने का मतलब नमाज पढ़ना, तलावत कुरान और जिक्र वगैरह में मशगूल होना है। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि शोहरत और दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खालिस अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अमल किया जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि माह रमज़ान के आखिरी अशरे में ख़ासकर ताक रातों में नमाज तहज्जुद पढ़ने का एहतमाम करें। माह रमज़ान के आखिरी अशरा में मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज इशा के बाद 20 तरावी की अदायगी के बाद आधी रात को नमाज तहज्जुद और 3 रकात वितर जमात के साथ अदा किए जाते हैं। नमाज तहज्जुद पूरे साल पढ़ी जाने वाली नमाज है, लेकिन हमें कम अज़ कम रमज़ान के आखिरी अशरा खासकर ताक रातों में चंद रकात पढ़ने का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद का खास एहतमाम फरमाते थे। सूरतुल मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि नबी 2/3 रात या कभी कभी आधी रात या कभी 1/3 रात रोज़ाना नमाज तहज्जुद पढ़ा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा में अपने घर वालों को भी जगाते थे। एतकाफ़ के मकासद में से एक अहम मकसद शब कदर की इबादत को हासिल करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है कि वितर रात के आखिरी नमाज होनी चाहिए। जो हजरात नमाज तहज्जुद के एहतमाम का पुख्ता इरादा रखते हैं, उनके लिए अफजल यही है कि वो रात के आखिरी हिस्सा में नमाज तहज्जुद की अदायगी के बाद आखिर में नमाज वितर की अदायगी करें। लेकिन अगर नमाज तहज्जुद के लिए जागना यकीनी नहीं है तो सोने से कबल वितर पढ़ लें, और फिर अगर अल्लाह ताला तहज्जुद में उठने की तौफीक दे तो ज़रूर नमाज तहज्जुद की चंद रकात अदा कर लेनी चाहिए, ख्वाह नमाज वितर की अदायगी सोने से कबल ही कर चुके हों। इब्तदाए इस्लाम में 5 नमाजों की फ़र्जियत से कबल तक नमाज तहज्जुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज थी। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रात के एक बड़े हिस्सा में नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। 5 नमाजों की फर्जियत के बाद नमाज तहज्जुद की फर्जियत तो ख़त्म हो गई, मगर इसका इस्तेहबाब बाकी रहा। यानी अल्लाह और उसके रसूल ने बार बार उम्मत मुस्लिमा को नमाज तहज्जुद पढ़ने की तरगीब दी। चनाचा कुरान करीम में फ़र्ज नमाज के बाद नमाज तहज्जुद ही का जिक्र मुतअद्दिद मरतबा आया है। उलमा की एक जमात की राय है कि 5 नमाजों की फर्जियत के बाद नमाज तहज्जुद आम मुसलमानों के लिए तो फ़र्ज ना रही, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वक्त तक फ़र्ज रही। तहज्जुद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादातर अमल 8 रकत नफल और 3 रकत वितर पढ़ने का था। अलबत्ता कभी कभी कम या इससे ज़्यादा भी पढ़ते थे। कुरान करीम में फ़र्ज नमाज के बाद जिस नमाज का जिक्र ताकीद के साथ बार बार किया गया है, वो तहज्जुद की नमाज ही है, जो तमाम नवाफिल में सबसे अफजल नमाज है। इरशाद बारी है, वो लोग रातों को अपने बिस्तरों से उठकर अपने रब को अजाब के डर से और सवाब की उम्मीद पर पुकारते रहते हैं। यानी नमाज, जिक्र और दुआ में लगे रहते हैं। ये उनकी सिफत और अमल है, लेकिन जज़ा और बदला अमल से बहुत ज़्यादा बड़ा है,
کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے اس کی کسی شخص کو بھی خبر نہیں۔ یہ ان کو ان کے ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے، یعنی تہجد، جو رات کے آخری حصہ میں ادا کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور راتوں میں ایسے وقت نمازیں پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم از کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اگر ہوتے بھی پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے، یعنی نماز تہجد ادا کرتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ ذاتی تجربات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 گھنٹے نماز پڑھنے سے پیروں میں ورم نہیں آتا ہے، بلکہ رات کے ایک بڑے حصہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، طویل رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے ورم آتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جیسی لمبی لمبی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ بھی بہت اطمینان و سکون کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نفل نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اور مجھے یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع فرمائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ 100 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیتیں پڑھ لیں اور رکوع نہ فرمایا تو میں نے سوچا کہ 200 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، مگر 200 آیتوں پر بھی رکوع نہ فرمایا تو مجھے خیال ہوا کہ سورہ کے ختم ہونے پر رکوع فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ختم فرما دی تو اللہم لک الحمد 3 مرتبہ پڑھا، پھر سورہ آل عمران شروع فرمائی، تو میں نے خیال کیا کہ اس کے ختم ہونے پر تو رکوع فرما ہی لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ ختم فرمائی لیکن رکوع نہیں فرمایا، اور پھر سورہ مائدہ شروع فرما دی۔ میں نے سوچا کہ سورہ مائدہ کے ختم ہونے پر رکوع فرمائیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کے ختم ہونے پر رکوع فرمایا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے سنا، اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے سنا، اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں، جس کو میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز تہجد پڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ میرے دل میں ایک غلط چیز کا خیال آنے لگا۔ پوچھا گیا کہ کس چیز کا خیال آنے لگا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خیال آیا کہ بیٹھ جاؤں یا نماز کو چھوڑ دوں، کیونکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی لمبی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے رونے کی ایسی مسلسل آواز آ رہی تھی جیسے چکی کی آواز ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نماز میں قیام، رکوع اور سجدے بہت لمبے لمبے کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی بہت اطمینان سے کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، مگر جماعت کے ساتھ آپ مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ مبارک کے آخری عشرہ کی بابرکت راتوں کی قدر کریں، شاپنگ وغیرہ میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، اور ان مبارک راتوں میں نماز تراویح کے ساتھ نماز تہجد پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔